السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق سورۃ حج کا درس لے کر پیش ہوئی ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں اور اپنے امتحانات کی تیاری کریں۔ آل اسٹوڈنٹ، کڈز، میل، فیمیل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ حج یعنی یہ آیت کے سورۃ حج کی آیات کی تعداد 78 یعنی 78 ہے۔ تعارف ہے، سورۃ حج ایک منفرد سورت ہے۔ اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا۔ تکمیل ہجرت کے بعد مکمل جو ہے وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو ناظرین، اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوا اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج ہے۔ سورۃ حج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت ہے۔ ناظرین، اس سورت کے مضامین یہ ہیں کہ سورۃ حج کی ابتدا میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ پھر حج اور قربانی کے احکام کا بیان ہے۔ حج اور قربانی کے حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اب انہیں کافروں کے ظلم اور ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی تھی۔ آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ اجازت واقعی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ سورۃ حج کے آخر میں تمام انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغمبر یعنی پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرما دیا۔ ایمان والوں کو عمل صالحہ کرنے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ حج کے علمی اور عملی نکات درج ذیل ہیں۔ سورۃ حج کے مطالعے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ قیامت کا دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ پوائنٹ نمبر 1 اور سورۃ حج اس کی آیت نمبر 1 تا 2۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے شیطان کی پیروی کرنے والے دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے اور دنیا کے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورۃ حج پوائنٹ نمبر 8، 9 اور 17 ہے، یعنی آیت نمبر 8، 9 اور 17 ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے منافقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کنارے کنارے رہ کر کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے پر خوش ہوتے ہیں اور نقصان پر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ سورۃ حج آیت نمبر 11۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے
सारी कायनात अल्लाह सुब्हान ताला के हजूर सजदा रेज़ा है। सूरत हज आयत नंबर 18। पॉइंट नंबर 6 है, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मदद फरमाता है जो अल्लाह ताला के दीन की मदद करते हैं। सूरत हज आयत नंबर 46। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरानी आयात के मुताबिक इसका तर्जुमा बयान करती हूँ। गौर से और तवज्जो से सुने। आयत नंबर 65 का तर्जुमा है कि अलिफ आलम दरा अन्नल्लाह सखरा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया मा फिल अर्दी वल फुल्की तजरी फिल बहरी बि अमरी, यानी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ जमीन में है और कश्तियां समंदर में इसी के हुक्म से चलती हैं। तो नाज़रीन, युमसिकु समा अन तका अलल अर्दी इल्ला बिइज़्नी, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि वही आसमान को रोके हुए है कि उसके हुक्म के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता। यकीनन यानी इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, यकीनन अल्लाह सुब्हान ताला लोगों पर बहुत शफकत फरमाने वाला, नहायत रहम फरमाने वाला है। रऊफ बिर रहीम, नहायत रहम फरमाने वाला। वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम, और वही तो है जिसने तुम्हें जिंदा फरमाया फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहीकुम, फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। इन्नल इंसाना लकफूरुन, यकीनन इंसान तो बड़ा ही नाशुक्रा है। लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसाकन, हर उम्मत के लिए हमने इबादत और कुर्बानी का एक तरीका मुकर्रर फरमाया है। यानी हम नासिकुन फला युनाजी उन्ना, जिस पर वो चलते हैं तो उनको चाहिए कि हरगिज वो आपसे इस मामला में झगड़ा ना करे। यानी फला युनाजी उन्ना का यानी झगड़ा ना करे, फी अमरी, इस मामला में, वदु इला रब्बी का, और अपने आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रब की तरफ बुलाते रहें। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, यानी वदु इला रब्बी का, इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अपने रब की तरफ बुलाते रहे, यकीनन आप सीधे रास्ते पर हैं। इन जदालू का फकुल लिल्लाह, और अगर वो आपसे झगड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए आलमु बिमा तामलून, कि अल्लाह सुब्हान ताला खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाह यहकुमु बैनाकुम यौमल क़यामती, अल्लाह तुम्हारे दरमियान, यानी अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन फैसला फरमा देगा। फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, जिस चीज पर तुम इख्तिलाफात रखते हो या करते हो। अलम तालम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है। बेशक इन्ना ज़ालिका फी किताब, और बेशक ये सब एक किताब में है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, बेशक ये अल्लाह सुब्हान ताला पर बहुत आसान है। वयाबुदून मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों को पूजा ना करते हैं, यानी वो लोग जो अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की पूजा करते हैं जिसकी राह में मालम युनज़्ज़िला बिही सुल्तान व मा लैसा, जिसकी ऐसी चीजों की पूजा करते हैं जिसकी इसने कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई, और ना ही मालैसा, और ना ही इनको लहुम फीही इल्मुन, इसका कोई इल्म है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन तारिफून, और जब इन पर तिलावत की जाती है हमारी वाज़ह आयात तो आप
صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں، یعنی تعریف پہچان لیتے ہیں۔ فی وجوہ الذین کفروا منکر، ان کافروں کے چہروں پر ناگواری قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں، یکاد یسطون بالذین یتلو، کہ وہ حملہ کریں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیاتیں یعنی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ تتلو علیہم آیاتنا، یعنی ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی کل افا انبئکم بشر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بھی بری چیز بتاتا ہوں، یعنی بشر من ذالکا، وہ آگ ہے، یعنی ذالکم النار، وہ آگ ہے جس کا وَأَدَاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یا تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس چیز کو لا يَسْتَنْقِذُونَ، تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے، منہ لا یستنقذوہ منہ، تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو ناظرین، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے طالب یعنی عابد اور مطلوب محبود۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، لیکن اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ الی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَیرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاہِدُوا فِی الْأَرْضِ حَقَّ جہاد، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ وَهُوَ اجْتَبَاکُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے رب یا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور اس سے پہلے اس قرآن شریف میں، قرآن مجید میں بھی، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو، اور تم شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ ہوا مولاکم ونعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے جو ہے سورۃ حج کے ذخیرہ الفاظ ہیں جن کی میننگ آپ کے سامنے بتاتی ہوں کچھ، یعنی
یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، یمشونا وہ چلتے ہیں، منساکن عبادت کا طریقہ۔ تو ناظرین اب میں مشقی سوال یعنی آپشن آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے اور توجہ فرمائیں۔ یعنی سورۃ حج ہے مدنی اور مکی، یعنی کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور کچھ مدینہ میں۔ پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی گئی سورۃ حج میں۔ سورت کے شروع میں قیامت کے احوال کا بیان ہے، یعنی سورۃ حج میں۔ سورۃ حج میں حکمرانوں کو تاکید کی گئی ہے نیکی کا حکم دینے کی۔ سورۃ حج میں جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا ہے خوشخبری۔ تو ناظرین اب میں مختصر سوال جو مشق میں ہے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، غور سے سنیے۔ سورۃ حج کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ سورۃ حج میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کس طرح شروع ہوا اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حج رکھا گیا۔ سورۃ حج کا خلاصہ ہے، جواب ہے اس کا، سورۃ حج کا خلاصہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان ہے اور جہاد کی اجازت ہے۔ سورۃ حج کے علمی اور عملی نکات، اس کا آنسر ہے کہ سورۃ حج کے دو علمی اور عملی نکات، یعنی قیامت کے دن ایک نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ تو ناظرین شیطان کی پیروی کرنے میں دنیا میں گمراہی اور آخرت میں عذاب میں ہوں گے۔ دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، یعنی وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، لیکن انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَاكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَدَالُكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑے تو آپ ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَدَالُكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ ناظرین یہ وہ آیات ہیں جن کا پیپر میں یعنی امتحانات میں پیپر کے دوران آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو ان آیات کا ترجمہ آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو اب ہے کہ تفصیل سے جواب ہے، یعنی سورۃ حج پر ایک مفصل مضمون تیار کرنا ہے، تو جس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے جس کا اس آنسر کا جواب ہے کہ سورۃ حج کی آیات کی تعداد 78 ہے۔ سورۃ حج ایک منفرد سورت ہے، اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہو چکا ہے اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ چونکہ زیادہ آیات مدنی ہے اس لیے اس سورت یہ حج مدنی معروف ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے زمانے سے کس طرح شروع ہوا اور اس کی بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت حج کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے احوال، حج اور قربانی کا بیان اور جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ سورت حج کی ابتدا میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ قیامت کے دن منافقوں اور کافروں کے برے انجام اور مومنوں کے اچھے انجام کا ذکر ہے۔ پھر حج اور قربانی کے احکام کا بیان ہے۔ حج اور قربانی کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے۔ مشرکوں کے خلاف جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور شرک سے منع کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کو مسلمانوں کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ انہیں کافروں کے ظلم و ستم کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کو کہہ دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ یہ اجازت واقعی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ سورۃ حج کے آخر میں انسانوں کو ایمان لانے کی بھرپور دعوت دی گئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے جس کو چاہا پیغام دینے والا منتخب کر لیا۔ ایمان والوں کو عمل صالح کرنے اور امت کی ذمہ داری ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، مناسک اور دین اسلام کے تمام بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا دن نہایت سخت اور ہولناک دن ہوگا جو لوگوں کے ہوش اڑا دے گا۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا اور تاکہ آپ لوگ اسے غور سے سنیں اور توجہ سے اس کو امتحانی تیاری کے مطابق تیار کریں، ان سوالات اور جوابات کے مطابق۔ آئندہ درس کے لیے مجھے اجازت دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سورت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کے تمام ارکان، مناسک جو ہے وہ ادا کرنے کے طریقے آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس مقام پر لے کے جائے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کروائے۔ اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے سامنے نئے درس کی تیاری کروں۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میرا اور آپ کا ساتھ اسی طرح جڑا رہے۔ اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔